میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میں جماعت کی بات نہیں کر رہا۔ سب سے زیادہ لوگوں کو تکلیف عدلیہ سے کیوں ہوتی ہے کہ فیصلے نہیں ملتے، کام لٹک جاتا ہے۔ اگر مجھے ایاز صادق کو اجازت ملے تو میں عدلیہ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہی تبدیل کر دوں۔ پہلے وہ بتائیں انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے، پھر یہ بتائیں کوئی کمیشن بنے، وہ کمیشن فیصلہ کرے کہ جو سب سے اہل جج نے جیتے کتنے فیصلے کرائے۔ ایسے لوگ، میں مسلم لیگ نون کی میں بات نہیں کر رہا، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں۔ سسٹم آف اپوائنٹمنٹ آف ججز بھی میں تو کہوں گا چینج ہونا چاہیے۔ دنیا میں دیکھ لیں جو پریکٹس سب سے اچھی ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں۔ جو کہتے تھے کہ جیل بھریں گے، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے سارے جیل بھر دیں گے، خیبر پختونخوا میں ایک آدمی نہیں سیلفی لینے کے لیے جیل کی وین تک آئے اور بھاگ گئے۔ اور جو چند لوگ جنہوں نے گرفتاری دی، کسی کو بواسیر کا مسئلہ ہو گیا، کسی کو دوائی کی ضرورت پڑ گئی، بھول گئے جب رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈالی تھی، اور ہیروئن کی سزا تو سزائے موت ہے، اور اس بہادر آدمی نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور یہ تو کہتے ہیں کہ دوائی نہیں ملتی۔ رانا ثناء اللہ کی آنکھوں کی بینائی جا رہی تھی، ان کو 1 ماہ دوائی نہیں دی۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا کسی نے ڈھکا چھپا نہیں۔ مریم بی بی کے ساتھ جو سلوک کیا سب کو پتا ہے۔ سعد رفیق صاحب کو 2 سال تقریباً پابند سلاسل رکھا، وہاں تو کوئی کسی کا آنسو بھی نہیں ٹپکا، اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے دوائی چاہیے، جو کہ نہیں دی گئی۔ ایسی بہادری کہاں کی؟ میں کہتا ہوں بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، انسان وہ بات کرے جو اگر دوسرے کے لیے کرے یہ سوچ کے کہ کل اگر مجھ پہ پڑ جائے تو کیا ہو۔ مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں نیب، عمران خان کی نیب دیکھیں، پہلے 90 دن کے لیے پکڑتے تھے، بند کرتے تھے، پھر کہتے تھے اگلی بات کریں گے۔ کیا ایک بھی ہم نے نیب میں کسی کو پکڑا؟ اس لیے کہ جب طاقت میں انسان آ جائے اور اپنی طاقت کو استعمال کر کے زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ نہ کسی کو جیل میں ڈالا، نیب کا اپنا قانون ہے، وہ اپنا قانون دیکھے گی کہ کس کو ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا۔ میں تو شیخ رشید صاحب پہ حیران ہوں، کہتے تھے میری سسرال ہے جیل، کل بھاگ گئے وہاں پنڈی میں، جب دیکھی وین دوڑ گئے، اور وہ تھے کہ ایک پولیس کے جوان کے سینے پہ ماتھا رکھ کے رونے شروع ہو گئے۔ نہ ایسا کسی کے لیے سوچنا چاہیے، نہ کبھی خواہش بھی کرنی چاہیے۔ جس جگہ عمران نے پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا، یہ کم از کم 4-5 سال چاہیے اس جگہ لانے کے جس جگہ 2018 میں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ کی حکومت چھوڑ کے گئی۔ ہم اعلیٰ عدلیہ سے بھی توقع رکھتے ہیں، جب انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں تو معزز معاشرے میں جج صاحبان بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ عدلیہ میں با کردار با اصول جج صاحبان بھی ہیں، مگر ایسے جج صاحبان بھی ہیں جن کو سوچنا چاہیے کہ جب ان پہ تنقید ہونی شروع ہو گئی تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہے، اور انصاف نہ صرف ملنا چاہیے بلکہ نظر بھی آنا چاہیے انصاف ملتے ہوئے۔ پشاور میں دہشت گردی کا حملہ ہوا تو میں نے پرائم منسٹر پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کی اجازت سے میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں کو فون کیا کہ یہ قوم کو متحد اور اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ 100 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے،
पेशावर में आए, बैठे, बात करें ताकि पाकिस्तान मुत्तहिद नजर आए। मुझसे जिन दोस्तों ने बात की पीटीआई के, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका है बैठने का, मगर जब उन्होंने अपने लीडर से बात की तो उसने कहा मैं नहीं बैठूंगा इनके साथ। एक तरफ पाकिस्तान का मफाद था और दूसरी थी, उसने अपनी अना की खातिर, अपनी जात की खातिर इनकार कर दिया पेशावर आने से, बल्कि कोई एक टीम भेजने से भी इनकार कर दिया। क्या ऐसे लोग जो पाकिस्तान से ज्यादा अपनी जात को अहम समझते हैं, उनको हक है कि पाकिस्तान की भागदौड़ वो संभालें? कि जिसने इमरान खान पे एहसान किया, इमरान ने उसी से बदला लिया। ये चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे अलीम खान हो, चाहे जनरल बाजवा हो, कोई भी हो, जिसने उस पे एहसान किया उस पे ही उसने वार किया। तो ये याद रखें, एहसान तो बड़े लोग करते हैं, इमरान तो किसी पे एहसान क्या करेगा। अल्लाह ताला इस मुल्क पे एहसान करेंगे ऐसे लोगों से निजात दिलवा के जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी जात की खातिर मुश्किलात में धकेल दिया। वोट जिसने देना होगा जरूर देगा, प्यार से, दलाइल से उसको मनाएं। जबरदस्ती कभी किसी से के दिल नहीं जीता करती। और हमारे पास देने को होता क्या है, हम एक दूसरे को इज्जत दे सकते हैं, और वो इज्जत कम से कम पीटीआई वालों ने ना सिखाई है ना सीखी है। हम उसको वापस उसी रवायत में लाना चाहते हैं कि अगर सियासी इख्तलाफ हो जरूर करें, मगर गालम गलोच ना अपनी नौजवान नस्ल को सिखाएं और ना इसको फैलाएं। मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को है, जो 2018 में बाजवा साहब और इमरान ने बुनियाद रखी, उस बुनियाद को बाजवा साहब तो आज याद करते होंगे, मगर इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया।